ایک انقلابی کامیابی جو توانائی اور بحری ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ جاپان کی میٹسوئی OS کی لائنز نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہ ہوا۔ MOL نے سمندر سے ہائیڈروجن پیدا کی اور اسے کامیابی کے ساتھ ٹوکیو پہنچایا۔ یہ سمندری توانائی میں عالمی سطح پر پہلا سنگ میل ہے اور شاندار کارنامہ بھی جو پائیدار سبز ہائیڈروجن سپلائی چین کی تشکیل کی طرف اہم قدم ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ناممکن کام کس طرح کیا؟ آئیے اس غیر معمولی سفر کی کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا پائیدار توانائی کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، ویسے ویسے جاپان نئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہا ہے۔ MOL نے ونڈ ہنٹر پروجیکٹ شروع کیا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک ایسا قابل عمل طریقہ تیار کرنا جس کے ذریعے ہائیڈروجن پیدا کی جا سکے، اسے تبدیل اور ٹرانسپورٹ کیا جا سکے۔ MOL کو یہ معلوم تھا کہ انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی کو سمندر کی ونڈ پاور کے ساتھ جوڑنا ہوگا تاکہ اس خواب کو حقیقت بنایا جا سکے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انوکھے جہاز ونزمارو کا انتخاب کیا۔ یہ ایسا ڈیزائن کرتے جہاز ہے جو مکمل طور پر ہوا کی توانائی سے چلتا ہے۔ ونزمارو میں کچھ ایسا تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد باند جو آسمان کی طرف بلند ہوتے تھے اور جدید طرز کے ٹربائن جو ہوا کی مکمل طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ ہوا سے چلنے والا جہاز چیلنج کو پورا کرنے کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ MOL کا ویژن تھا کہ ونزمارو نہ صرف پیداواری پلیٹ فارم ہو بلکہ ٹرانسپورٹر بھی ہو جو سمندر سے ہائیڈروجن نکالے، اسے مائع کی صورت میں تبدیل کرے اور پھر اسے زمین تک محفوظ طریقے سے پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں توانائی پیدا کرنے کا ایسا طریقہ تلاش کرنا تھا جو نہ صرف مؤثر ہو بلکہ قابل پیمائش بھی ہو۔ یہ عمل جسے الیکٹرولائسس کہا جاتا ہے، جس میں پانی کے مالیکیولز کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ونزمارو کے بعد باند ٹربائن سے پیدا ہونے والی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے جہاز کے بورڈ پر موجود الیکٹرولائزر سمندر کے پانی کو توڑ کر بغیر کسی نقصان دہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے ہائیڈروجن پیدا کرتے ہیں۔ یہ عمل ہوا کی توانائی کو صاف اور سبز ہائیڈروجن میں تبدیل کرتا ہے۔ جب ونزمارو کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا، اس کی ٹربائنز تیز ہو رہی تھی جس سے وہ توانائی پیدا کر رہے تھے جو الیکٹرولائزرز کو چلانے میں مدد دیتی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار سمندر سے براہ راست ہائیڈروجن پیدا ہو رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر ہواؤں کی توانائی سے چلائے گئے جہاز پر۔ لیکن یہ عمل صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک بار جب ہائیڈروجن پیدا ہو چکی ہو تو اسے محفوظ طریقے سے منتقل کرنا ضروری تھا۔ ہائیڈروجن ایک ایسا عنصر ہے جو بہت زیادہ جوہری توانائی رکھتا ہے۔ MOL کے انجینئروں نے جدید اور محفوظ نظام تیار کیا تاکہ ہائیڈروجن کو مائع صورت میں ونزمارو پر ذخیرہ کیا جا سکے اور طویل سفر کے دوران کسی ممکنہ حادثے سے بچایا جا سکے۔ جہاز کا آخری مقام ٹوکیو تھا، جہاں بندرگاہ اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ جب جہاز بندرگاہ پہنچا تو ہائیڈروجن کو احتیاط سے اتارا گیا، پھر اسے پروسیسنگ سہولت تک پہنچایا گیا، جس سے گھروں، کاروبار اور صنعتوں کو دنیا کی سب سے صاف توانائی فراہم کی گئی۔ ہائیڈروجن کی کامیاب ترسیل نے نہ صرف سمندر پر ہائیڈروجن پیدا کرنے کی نشاندہی کی ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ عالمی سبز ہائیڈروجن سپلائی چین کا ویژن حقیقت میں ممکن ہے۔ ونڈ ہنٹر پروجیکٹ نے نہ صرف MOL کی تکنیکی مہارت کو اجاگر کیا بلکہ دنیا کو توانائی کی پیداوار کا طریقہ کار دیا۔ کئی سالوں سے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ سبز توانائی کی طرف منتقلی ضروری ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن اس میں بے شمار چیلنجز درپیش تھے۔ روایتی طریقے جو ہائیڈروجن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یا تو غیر مؤثر ہیں یا آلودگی پھیلانے والے ہیں۔ ونزمارو پروجیکٹ نے دنیا کو دکھایا کہ یہ توانائی پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ونڈ ہنٹر پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد کئی ممالک اور کمپنیاں MOL کے طریقہ کار کو نقل کرنے اور اس پر مزید تحقیق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جہاں جہاں ہائیڈروجن گاڑیوں سے لے کر پاور پلانٹس تک ہر چیز کو توانائی فراہم کرے گی، وہاں وہاں MOL کی کاوش لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔